میرے بھائی پہلے والے حروف میں تو توحید ہی توحید ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، بسم اللہ سے چیز شروع ہوتی ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو پورے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اس میں کون سی ایسی، اس میں یا علی مدد کہاں سے نکل آیا؟ یہ کدھر زبردستی بیچ میں گھسیڑ دیا آپ نے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو مشکل کشا مانتے تھے، وہ یا اللہ مدد کہتے تھے، یا اللہ خیر کہتے تھے، وہ کبھی بھی یا ابراہیم کسی نہیں کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو لوگ پکارتے تھے وہ تو کافر مشرک کہلائے گئے، انہی سے تو جنگ کرتے رہے پوری زندگی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یار کچھ سوچو، کوئی ذرا بھی آپ کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ یقین کرو اگر دماغ آپ کا کام نہیں کرے گا تو پھر اللہ کا ایک اصول اور سنت یاد رکھیے۔ مالک فرماتا ہے جو اپنے عقلوں سے کام نہیں لیتے ہیں نا، ان کے اوپر میں گندگی ڈال دیتا ہوں، شرک اور کفر کی گندگی، پھر مالک نہیں آنے دیتا ہے ایمان کی طرف۔ کتنی سادہ بات ہے، اتنی سادہ، آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تو توحید ہی توحید ہے، اللہ کی تعریفیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس میں؟ ذرا تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کرو میرے پیارے بھائی، غور کرو۔ بتاؤ ایک موقع زندگی کا ملا ہے، آج اگر تمہیں موت آ جائے یا اس طرح کا عقیدہ رکھنے والوں، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جب آگ میں چلے جاؤ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجیں گے وہاں، جب ان کو دکھایا جائے گا یہ آپ کو پکارنے والے تھے، یہ آپ کے واسطے وسیلے دینے والے تھے، تو بتاؤ وہ کتنے ناراض ہوں گے وہاں۔ اسی طرح سارے انبیاء بیزاری کا اعلان کر دیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ ہمیں پکارتے تھے، اگر جس طرح یہاں معاملہ ہو رہا ہے تو ہمیں تو کوئی پتہ، ہم تو غافل تھے، ہم نے کبھی یہ تعلیم ہی نہیں دی تھی۔ اور سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی پیش کی ہے، کیونکہ ہر دور میں یہی ہوا ہے کہ اپنے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں پر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کی یہ تعلیم تھی۔ آج عیسائی جتنے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، کیا کسی یعنی آسمانی کتاب سے کوئی حوالہ دے رہے ہیں؟ ان کی علماء نے ان کو یہی سکھا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن ان کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ اے مریم کے بیٹے اسے ذرا بتائے، یہ تیری تعلیم تھی، یہ تو سکھا کے آیا تھا، تجھے اس لیے بھیجا تھا؟ تو بالکل بیزاری کا اعلان کر دیں گے اور اس انداز سے بات کریں گے کہ یا اللہ یہ تو وہ بات ہے کہ میں نے کبھی دل کے اندر بھی اس چیز کا خیال بھی نہیں کیا ہے، اس چیز کا کہ یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے۔ تو باقی یہ اگر الزام لگا کے اب آ گئے ہیں، تیرے انکاری ہیں، سزا دے تو تیرے بندے ہیں اور چھوڑ دے تو حکیم اور دانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہے گا عیسیٰ یعنی میں غفور الرحیم ضرور ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن آج وہ جو سچائی دنیا سے لے کر آیا، وہ ایمان اور توحید جو وہاں سے لے کے اس کی بچت ہوگی، باقی سارے رگڑے جائیں گے، یہ طے ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے انبیاء سے پوچھا جائے گا، نبی علیہ السلام سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتائیے ذرا، آپ روٹ کے ٹکڑے تھے، آپ اللہ کے ساتھ شریک تھے، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد یہ آپ کی تعلیم تھی، مسجدوں کے اندر لکھوا دو ایک طرف یا اللہ ایک طرف یا رسول اللہ، یہ آپ سکھا کے آئے تھے۔ تو ان پیچھے چلنے والوں کو، ذلیل و خوار کرنے والوں کو، حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے کس نے کیا سکھایا تھا۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ سے اور جتنے اور بھی دوسرے حبل، لات، منات جو اس سے پہلے پوجے پکارے گئے، ود، سوا، یعوس اور یعوق اور نصر، ان سب سے پوچھا جائے گا اچھا آپ مشکل کے شاہ تھے، آپ یہ تعلیم آپ دیتے رہے، یہ تبلیغ کرتے رہے کہ آپ مشکل کے شاہ ہیں، آپ کو پکارا کریں، یا علی مدد کہا کرو ہے، یہ اس لیے وہ بالکل بیزاری کا اعلان کر دیں گے، بالکل نفرت کے ساتھ ان کو دھتکار دیں گے اپنے ان پجاریوں کو۔ تو بتاؤ میرے پیارے بھائی اس وقت کیا بنے گی؟ کس کو پکارو گے پھر اس وقت؟ کہاں جاؤ گے؟ کوئی نہیں ہوگا تمہیں بچانے والا، کوئی نہیں ہوگا، یقین کرو۔ آج موقع ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، غور کر لو، یہ ایک دم غصے میں آنا، ایک دم آگے سے معاذ رائی والی کیفیت اختیار کر لینا یہ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ آدم کی اولاد میں سے، آدم کے بچے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سارے انبیاء کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سارے انسانوں کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہیں مالک فرماتا ہے سورہ الکہف کے اندر افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، پہلے فتویٰ لگایا، اندازہ لگائیے۔ اللہ کہتا ہے ان کافروں نے یہ گمان کیا، یہ سوچ رہے ہیں، یہ ان کے نظریات ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا مشکل کے ساتھ داتا دستگیر کا ارساز سمجھیں، ان کے واسطے وسیلے، ان کے رکوع اور سجدے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں ان کو شاباشی دوں گا۔ فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے تو جہنم بنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے بنائی ہے۔
تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ کہ ہمارے فتوے تو نہیں ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں فتوے لگانے کا، ہم تو اللہ کی کتاب کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اللہ جن کو کفر کہہ رہا ہے، ہم اس کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے اگر ہم بھی پہلے پکارتے ہیں، یقین کیجئے ہمارے منہ سے بھی بچپن میں کئی دفعہ جب یہ ماحول تھا ایسا مشرکانہ ماحول، ہمارے منہ سے بھی یہ چیزیں نکلتی رہی ہیں میرے پیارے بھائیوں، یا رسول مدد، اور کبھی یا علی مدد بھی کہہ دیتے تھے ان کی دیکھا دیکھی، اور یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے اور یہ پنجدل پاک کے صدقے اس طرح کے الفاظ ملتے، ہم نے توبہ کر چکے ہیں سچی، تم گواہ رہنا جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، ہم نے سچی توبہ کی ہے، مالک معاف کر دے، نہیں معلوم تھے، نہیں مولویوں اور پیروں نے، انہی لوگوں نے ہمیں اس راستے پر چلایا تھا، استادوں نے بھی یہی اور یہ سیاسی لوگوں نے سب نے یہ پٹی پڑھائی تھی، ہم توبہ کرتے ہیں، مالک معافی مانگتے ہیں آپ سے، اور مالک معاف کرنے والا ہے، مالک نے معاف کر دیا، ہمیں اس طرح پوری طرح ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے ہمارا کہ مالک معاف کرنے والا ہے اور مالک معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ لوگ بھی بھائی ہیں ہمارے، اس سے توبہ کرو اور ان فرقوں سے نکلو، ان مولویوں اور پیروں کی باتوں میں نہ جانا، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری آخرت برباد کر دیں، یہ ذاکر، یہ سیاسی لیڈر اور یہ پیر اور مولوی اور امیر جو لیڈ کر رہے آج امت مسلموں کو، یہ خالص شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر مشرک مفسرین نے اپنی کتابوں اپنی تفسیروں کے اندر شرک بھر دیا، ابن کثیر کی تفسیر ہو، یہ مودودی صاحب کی ہو، یا طاہر القادری کی ہو، ڈاکٹر اسرار کی ہو، یا محمد حنیف کی ہو، یہ ساری انہوں نے کہیں نہ کہیں سے شرک کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے، یا یہ جتنے بھی مسلک کے سعودی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جس کے اندر پوری طرح 100% ایمان خالص ہو، کہیں نہ کہیں ان کا شرک کے ساتھ لگاؤ نظر آتا ہے، اور ہم ان سب سے بیزار ہیں، یقین کیجیے ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سے۔ کبھی پوچھتے ہیں نہیں بتاؤ کہیں نہ کہیں تو آپ کسی نہ کسی کے تو مسلک کوئی نہ کچھ تو بتاؤ، ہم کہتے ہیں پھر بتاؤ صحابہ کرام کا کیا مسلک تھا، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا کیا مسلک تھا، کون سے مسلمان تھے، مسلم تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کو پکارتے تھے، ہم بھی اللہ کو پکارتے، یہ ان کا راستہ ہے، یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے اوپر جن پر تو نے انعام کیا، سارے انبیاء انعام یافتہ لوگ ہیں، اور پھر ہم دعا مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ہمارے مالک ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ تو یہ جو یا علی مدد کہنا ہے، یا رسول مدد کہنا، یہ پھر انہی کے راستے پر چلنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں، گمراہ لوگوں جن پر اللہ کی لعنتیں پڑی ہیں اس سے پہلے، کیا وہی لعنت پھر اپنے اوپر نازل کرنا چاہتے ہو، اس قوم کے اوپر نازل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے بندو للہ غور کرو، قوم کو آج مار پڑ رہی ہے ہر جگہ، اپنے بھی مار رہے ہیں اور بیگانے بھی مار رہے ہیں، اپنے بھی لاٹھیاں برسا رہے ہیں، آنسو گیس مار رہے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں، وہ دوسرے غیر قومیں بھی مار رہی ہیں، ہندو مار رہا ہے، سکھ مار رہا ہے، اور ماں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے ہر جگہ، کشمیر ہو، بوسنیا ہو اور فلسطین ہو، جہاں بھی ہو، انڈیا ہو، ہر جگہ مار پڑ رہی ہے، اسی شرک کی وجہ سے، اسی چادریں چڑھانے کی وجہ سے، عرس اور میلے کرنے کی وجہ سے، واسطے اور وسیلے کی وجہ سے، اسی شرک کی وجہ سے۔ للہ معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں خیر خواہ ہوں آپ کا، میں مولوی اور پیر نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، یقین کیجیے میرا دل لگتا ہے آپ بھائیوں کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ بہت خوفناک تباہ کن انجام تیار ہے اگر آپ لوگوں نے توبہ نہ کی۔